مغفرت کی التجا کرے، سفارش کرے، اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ عرفات کے میدان میں جب حاجی جمع ہوتے ہیں تو سبحان اللہ، اللہ کریم فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے دور دور سے، پراگندہ بال دور دور سے آئے ہیں، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ وقت چونکہ بہت ہو چکا ہے، مفتی صاحب نے سبحان اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمہ اور قرآن بیان ذکر مدینہ بھی بڑے پیارے انداز میں کیا۔ میں صرف 3-4 منٹ میں بھی اپنی حاضری اس نیت سے لگاتا ہوں کہ شاید یہ مدینے جانے والوں کو ہم یاد رہیں گے۔ عرض یہ ہے کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے بہت خوبصورت ایک تخیل دیا ہے۔ ایکچولی جو حج ہے یہ کچھ میسیجز لینے کا بھی سفر ہے۔ لوگوں نے اسے پکنک بنا لیا ہے، پیسے ہیں تو چلو حج کو چلتے ہیں۔ نہیں جناب، اس سفر میں بہت کچھ سیکھ کر آنا ہے، بہت کچھ سمجھ کر آنا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب آپ احرام پہنتے ہیں، سارا لباس اتر جاتا ہے، سادہ سا لٹھے کا تولیے کا احرام پہننا پڑتا ہے۔ فرماتے جب احرام پہنو تو اس دن یاد کرو جب تمہیں کفن پہنایا جائے گا۔ یہ لباس اس دن بھی اترے گا اور ہمیں کفن اسی طرح کی سفید چادریں پہنائی جائیں گی۔ کاش احرام پہن کے آخرت کے سفر کو یاد کر کے ہم اس کی تیاری کریں۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب کعبے پر پہنچو اور غلاف کعبہ پکڑ کر حاجی دعا کرتا ہے تو یہ تصور جمائے کہ آج کعبے سے ملنے آیا ہوں، اگلے کچھ دنوں بعد زندگی میں ایسا بھی وقت آئے گا کہ میں رب کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے پھر حاضر ہونا ہوگا، تو اللہ کی ملاقات کو بھی یاد کرے۔ عرفات کے میدان میں جو لاکھوں لوگ جمع ہو کر ایک ہی لباس اور ایک ہی صدا لگاتے ہیں، اس میدان میں جا کر میدان محشر کو یاد کرے کہ ایک ایسا میدان بھی ہوگا جہاں ہم سب جمع ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ محشر کے میدان میں بار بار یہ دعا کرے، عرفات کے میدان میں بار بار یہ دعا کرے کہ اللہ محشر کی گرمی سے بچانا، محشر کی رسوائی سے بچانا، جس طرح آج عرفات میں کرم کے میدان میں جمع کیا، اے اللہ حشر والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا۔ اور سبحان اللہ جب اس کے بعد مدینے انسان جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، زیر میزان ملے خوب کرم کے چھیٹے، ابر رحمت کا یہاں جوش برسنا دیکھو، کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو۔ اور جب حدیم پاک کو بندہ دیکھتا ہے، مکے جانے والوں جو عمرے پر بھی گئے ہیں، بعض اوقات کچھ لوگ بڑا جس کو کہتے ہیں فخر سے کہتے ہیں، واقعی بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں کعبے کے اندر گیا ہوں، لیکن یاد رہے جو حدیم کے اندر گیا ہے دراصل وہ بھی کعبے کے اندر گیا ہے، کہ وہ بھی کعبے کا حصہ ہے۔ جب یہ طواف حدیم کے باہر سے ہوتا ہے، بڑی ہسٹری ہے اس کی کہ حدیم کے اوپر کعبے کی دیواریں کیوں نہ بنائی گئیں، لیکن سبحان اللہ حدیم کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی گود ہے، کوئی آغوش ہے، کوئی بلا رہا ہے، کوئی سبحان اللہ اپنی آغوش پہ چھپا رہا ہے۔ حدیم میں جا کر بہت خوبصورت فیلنگ آتی ہے، مگر سبحان اللہ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں، فرماتے ہیں آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حدیم وہ پھر کے دیکھتے نہیں، یہ دل کدھر کی ہے، اور کہتے ہیں مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حدیم۔ مہر مادر کس کو کہتے ہیں کہ ماں کی گود کا مزہ دیتی ہے اس کو جو حدیم میں پہنچ جائے۔ مگر سنو مدینہ وہ ہے، مدینے والے وہ ہیں جن پر ہمارے ماں باپ بھی قربان ہیں۔ مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حدیم جن پہ ماں باپ فدا، وہ کرم ان کا دیکھو۔ تو اب جب مدینے جانا تو یہ سوچ کر جانا کہ وہاں جا رہا ہوں جہاں فرشتے حاضری کو ترس رہے ہیں۔ سربریلی کے تاجدار گویا ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں پتہ ہے کدھر آئے ہو، ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ او پاؤں رکھنے والے، یہ جا چشم و سر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائروں، ارے کسی اور جرنی پر نہیں گئے، گھومنے پھرنے نہیں گئے، تو ادھر گئے ہو کہ جہاں فرشتے آنے کو ترستے ہیں۔ معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائروں، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے، 70,000 صبح ہے 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ سنو کتنی بڑی مہربانی کہ معصوم جو گناہ نہیں کرتے ان کو زندگی میں ایک بار حاضری ہے، اور ہم گناہگار پڑے رہیں
کوئی نہیں اٹھاتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں معصوم کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے. مدینے سے بلا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا یہ بولوا رہا ہے مدینے والا یہ بولوا. ہم کیوں مدینے جانے کو نہ ترسیں؟ آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعت. جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. یہ مفتی صاحب نے جو بات کی نا بہت گہری بات ہے. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے؟ یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. البحر والا موجود غل بحر والا موجود غل بحر والا موجود غل بے کسو طوفان ہوش بے کسو طوفان ہوش بے کسو طوفان ہوش روش بھار میں وہ بھیگ گا منج بھار میں وہ بگڑی گا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ موری نیا پار لگا جاگانا موری نیا پار لگا جاگانا موری نیا پار لگا جاگانا. دنیا میں کسی دربار میں جائیں کسی بادشاہ کے پاس جائیں تو اس کے سپاہی پہرا دیتے ہیں فوجی پہرا دیتے ہیں. مدینہ وہ ہے جس کے راستے پر فرشتے پہرا دیتے ہیں. مدینہ وہ ہے کہ جس کی گرمی پر صبر کرنے پر بشارت ہے کہ مغفرت ہو جاتی ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سنو مدینے جاؤ تو بشارت ہے کہ شفاعت ملے گی. مدینے میں مر جاؤ تب بھی بشارت ہے شفاعت ملے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے تو مدینے میں مرے کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. خوش نصیب ہیں جو بار بار مدینے جاتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جو اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ ہو سکے تو عمر کا آخری حصہ جو ہے اپنا بڑھاپا جو ہے وہ مدینے میں گزارے تاکہ مدینے سے بغیر ضرورت باہر نہ نکلے تاکہ مدینے میں موت آئے جنت البقیع نصیب ہو جائے اور آقا اپنی شفاعت سے بہرا بند فرمائے. آخری ہے کیا رونق دنیا دیکھو اب تو بس دھن ہے ہماری اب تو بس دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس کبھی لوگ کہتے ہیں آپ اتنا مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہیں اتنا ذکر مدینہ کیوں کرتے ہیں اتنا مدینے جانے کی بات کیوں کرتے ہیں اتنا مدینے کے لیے کیوں روتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ وہ آنکھ بیکار ہے جو مدینہ دیکھنے کو نہیں ترستی. وہ دل بیکار ہے کہ جو یاد مدینہ میں بے قرار نہیں ہوتا. سچی بات تو یہ ہے کہ مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں اس پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں. مدینہ اس لیے اغتار جانو دل سے پیارا
جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے میرے آقا کے رہتے میرے آقا میرے سرور آقا کہیں اور اپنا مسکن بناتے، ہم اس شہر کی بات کرتے. مفتی صاحب نے بیان میں کہا نا آقا نے میں کیا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بہت سارے لوگ دنیا کے غموں میں بہت تکلیف میں رہتے ہیں، مگر نبی پاک کی محبت، پیارے آقا کی یاد دل میں بسی رہے تو پھر یہ دنیا کے غم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. مدینے کی باتیں تو ایسی ہیں ساری رات کرتے رہیں ختم نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں میں ایک بات اور ضرور عرض کروں گا. ماشاءاللہ کافی سارے خاندان کے افراد حج پر جا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں سے ہم ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، اللہ نے بڑا نوازا ہوتا ہے، انہوں نے حج نہیں کیا ہوتا. یاد رکھیے بعض اوقات لوگوں کو عمرہ کرنے کا بڑا ذہن ہوتا ہے. عمرہ بالکل کرے، اچھی بات ہے، نفلی عبادت ہے، لیکن حج نہ کر کے عمرہ کرنا یہ درست نہیں. اگر حج فرض ہے، آپ استطاعت رکھتے ہیں، روایت میں مضمون ملتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جس پر جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. یعنی اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے. کروڑوں روپے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بچے کی شادی کر کے حج کر لوں گا، کاروبار سیٹ کر لوں پھر حج کر لوں گا، یہ تہوار گزر جائے پھر حج کر لوں گا. ایسا نہ کرے، پہلے حج کرے. جس طرح 5 پلر اسلام کے بچپن سے سن رہے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید، تو آپ حج پلر آف اسلام ہے. اور لوگ بہت سارے لوگ ایسے جو استطاعت رکھتے اور حج نہیں کرتے. بلکہ میں آپ کو ابھی بھی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ پر کسی پر حج فرض ہے، استطاعت رکھتے ہیں تو ابھی بھی فارم مل جائیں گے، ابھی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ. آج کل فارم کی ترکیب بن رہی ہے، حج کر لیں، ڈیلے نہ کریں. پچھلے سال کئی لوگ حج پہ تھے یا حج کے دنوں میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا اگلے سال تک ہم زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. تو حج فرض ہے، اس کو ڈیلے نہ کریں. اور دوسری بات، مدینہ شریف کا شوق پیدا کریں، بار بار حاضری مدینہ کی تڑپ پیدا کریں. اللہ نے نوازا ہے، جاتے رہیں. وہاں جائیں گے نہیں تو کہاں جائیں گے؟ پھر دیکھیں کیسے نوازا جاتا ہے. مفتی صاحب نے کتنی خوبصورت بات فرمائی کہ یقین کر کے جائے کہ جس دربار میں جا رہا ہوں اللہ نے انہیں اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے. کریم ایسا ملا کہ جس سے کھلے اور بھرے خزانے. ہم بعض کچھ لوگوں سے مانگتے ہیں، بندہ بڑا اچھے دل والا ہوتا ہے، پیسے نہیں ہوتے، یا پیسے ہوتے دل نہیں ہوتا. میرے آقا وہ ہیں کہ دل بھی کتنا بڑا ہے اور خزانے بھی بھرے ہوئے ہیں. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ لوگ کہتے ہیں کچھ مسئلے ہیں اس کے بعد مدینے جاؤں گا. میں کہتا ہوں مسئلے ہیں تو جلدی مدینے چلے جاؤ، کیونکہ وہاں سے مسئلے حل ہوتے ہیں. مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. مدینے کی حاضری اپنی زندگی کا شوق بنائیں، بار بار حاضری مدینہ کو جائیں. پھر دیکھیں میرے آقا کیسے نوازتے ہیں. ارے دنیا کا بھی دستور ہے، کوئی فقیر بار بار آپ کے دروازے پر آئے نا، آپ کہتے ہیں یار یہ بار بار آتا ہے، چلو اس کو دے دیتے ہیں. اب بن جاؤ نا مدینے کے فقیر، بار بار جانے والے بنو. پھر دیکھو دربار رسالت سے کیسے عطا ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرمائے. جن پر حج فرض ہے انہیں فوری حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حج کو جا رہے ہیں ان کا حج قبول فرمائے. اس حج پر سارے حاجیوں کی اللہ حفاظت فرمائے اور مقبول حج نصیب فرمائے. میں یہاں ایک اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ بڑا مبارک ذکر ہو رہا ہے، خیر کی برکتیں والی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کی رحمتوں کے نزول کی باتیں ہو رہی ہیں. ہمارے ساتھ رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب بھی موجود ہیں. اللہ ان کو امیر اہل سنت نے اپنی وکالت سے بھی نوازا ہے. میں ان سے گزارش کروں گا اس بھری محفل میں ہمیں توبہ بھی کروا دیں، امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے غلاموں میں شامل فرما لیں. میرا کوئی بھائی اور میری بہن ایسی یہاں ہو جو ابھی تک کسی کے مرید نہ ہو تو اس سے اچھا موقع نہیں ہے. حاجیوں کی محفل ہے، ذکر حرمین ہے، توبہ بھی ہو جائے گی اور غوث پاک کے دامن سے امیر اہل سنت کے ذریعے وابستہ ہو جائیں گے. میں رکن شورا سید صاحب سے عرض کروں گا ہمیں توبہ بھی کرا دیں اور قادری اتاری سلسلے میں داخل بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بیعت کرنے سے پہلے، سلسلے میں داخل ہونے سے پہلے توبہ کریں گے. تو کہیے توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ گناہ سے بچتا رہوں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کے ذریعے امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ عالیہ کا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. یا اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما، اور خاندان عالی شان قادریہ رضویہ کی برکتوں سے مالا مال فرما. آمین. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق سنبھل دو، میرا خالق سنبھل دو، میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، یہ تیرا کرم ہے یا غوث، جو بنا لیا ہے اپنا، یہ تیرا کرم ہے یا غوث، جو بنا اس دل افروز ساعت تیرا حسنا، زائر طیبہ روضے پہ جا کر تو سلام سے رو کے کہنا، میرے غم کا فسانہ سنا کر، میرے غم کا فسانہ سنا کر، تو سلام سے رو
رو کے کہنا ظاہر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام سے رو کے کہنا کاش بگشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پیدا ہو سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحبکہ یا نور اللہ تشریف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے کریم ہم سب کا جمع ہونا قبول فرما جو نعتیں پڑھی گئیں تلاوت ہوئی بیان ہوا اے اللہ قبول فرما لے اس میں جو التجائیں کی گئیں استغاثے کیے گئے اے رب کریم قبول فرما لے اے اللہ ہمارے شاہد رضا غوری اختاری بھائی اور ان کے گھر والے ان کے بچے حج پر جا رہے ہیں اور بھی اس محفل میں جتنے اے اللہ بے ادبوں سے بھی بچا حج مبرور نصیب فرما منا کی حاضری نصیب فرما عرفات کی دعائیں ہمارا مقدر کر دے مزدلفہ کی حاضری نصیب کر دے الہ العالمین ان کی اور سب حاجیوں کی حفاظت فرما سب کو ادب و شوق نصیب فرما اے اللہ طواف خانہ کعبہ کا ذوق نصیب فرما منا میں اور عرفات میں عبادت اور تلاوت اور دعاؤں کی توفیق نصیب فرما الہ العالمین اے اللہ ہمارا نام بھی حاجیوں میں لکھ دے مولا ہمیں بھی اپنا گھر دکھا دے اللہ جنتی پتھر دکھا دے مقام ابراہیم دکھا دے کعبے کو دیکھتے ہوئے زمزم پینا اسی سال مقدر کر دے مولا اے اللہ منا کے خیمے دکھا دے عرفات کا میدان دکھا دے مزدلفہ کی وہ مبارک رات جس کے لیے تو نے وعدہ فرمایا ہے کہ بندوں کے حقوق معاف کرے گا اللہ یہ سب ہم سب کو دیکھنا نصیب فرما دے یا رسول اللہ ہم پر نگاہ کرم کر دیجئے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے ہے تیری ملک قلمدان مدینے والے اے اللہ پیارے نبی کے صدقے میں اے الہ العالمین ہم سب کی دعائیں قبول فرما بیماروں کو شفا دے مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے بے اولادوں کو اولاد دے جو بے سکون ہیں بے چین ہیں گھر میں ناچاکیاں ہیں اے اللہ اس مبارک محفل کے صدقے میں دور کر دے جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سر جھکے ہیں اس میں کئی ایسے ہیں جنہوں نے ویڈیو میں یا فوٹو میں مکہ مدینہ دیکھا ہے اے اللہ انہیں بھی اور ہم سب کو بھی اپنے گھر کی اور اپنے محبوب کے در دولت کی حاضری عطا فرما رب کریم جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کی مشکلیں آسان فرما سب کے روزی روزگار رزق حلال میں برکت عطا فرما جو اس سال حج کو جا رہے ہیں ان کا حج قبول فرما آئندہ سال ہم سب کو بھی حج نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد یا میسر کل امر عسیر یسر امری یا اللہ یا اللہ یا اللہ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.